السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اللیل، پارہ نمبر 30، اللیل کی پوری صورت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، واو پمانی قسم، لیلی رات کی، اذا جب، یغشا وہ چھا جائے، والنہاری اور دن کی، اذا تجلی جب وہ روشن ہو جائے، وما اور جو خلق پیدا کیا اس نے، ذکر نر، والانثی اور مادہ، انا بے شک، سعیکم تمہاری کوشش، لشتی البتہ مختلف ہے، فاما پس وہ انسان من جس کو آتا جس نے دیا، من جس نے آتا دیا، واتقی اور بچ گیا، متقی ہو گیا، وصدق اور اس نے تصدیق کی، بالحسنی اچھی بات کی یا اچھی بات کے ساتھ، فسنیسرہ پس عنقریب ہم کر دیں گے اس کے لیے یا سہولت دیں گے اس کو، لیلیسری آسان راستے کی، واما اور وہ انسان، من بخل جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، واستغنی اور بے پرواہ ہو گیا، وکذب اس نے جھٹلا دیا، بالحسنی اچھی بات کو، فسنیسرہ پس عنقریب ہم اس کو سہولت کر دیں گے اس کے لیے، لیلیسری مشکل راستے کی، تنگی کے راستے کی، وما اور نہ، یغنی کام آئے گا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، اذا جب، تردی جب وہ گھڑے میں گرے گا، انا بے شک علینا ہمارے ہی ذمہ ہے، للہدی اس کو راستہ بتانا، وانا اور بلا شبہ، لنا ہمارے ہی ہے، ہمارے اختیار میں، للآخرۃ والاولی آخرت اور دنیا، فانذرتکم پس میں تمہیں ڈراتا ہوں، نارن تلظی ایسی آگ سے، تلظی جو شعلے مارتی ہے، لا یصلاھا نہ اس میں داخل ہوگا، الا الاشقی سوائے بدبخت کے، الذی جس نے، کذب جھٹلا دیا، وتولی اور منہ موڑا، وسیجنبھہا تو عنقریب اس کو دور کر دیا جائے گا، اتقی جو متقی ہے، الذی جو کہ، یؤتی دیتا ہے، مالہ اپنا مال، یتزکی پاک ہونے کے لیے، وما لأحد اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے، عندہ اس کے ہاں، من نعمت احسان کا، تجزی کہ بدلہ نہ ملے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، الا سوائے، ابتغاء طلب کرتا ہے، چاہتا ہے، وجہ رضا ربہ الاعلی اپنے بلند رب کی، سبحان ربی الاعلی، ولسوف اور عنقریب، یرضی وہ راضی ہو جائے گا۔ بامحاورہ ترجمہ۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس کی جو اس نے پیدا کیا، نر اور مادہ، بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے، بس لیکن جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا، اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا، اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا، تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ گھڑے میں گرے گا، بلا شبہ ہمارے ہی ذمہ یقیناً راستہ بتانا ہے، اور بلا شبہ ہمارے اختیار میں یقیناً دنیا اور آخرت ہے، بس میں نے تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرا دیا ہے جو شعلے مارتی ہے، جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی نہیں داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، اور عنقریب اس سے وہ بڑا پرہیزگار دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، حالانکہ اس کے ہاں کسی کو کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے، مگر
وہ تو صرف اپنے اس رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اللیل، پارہ نمبر 30، سورہ اللیل کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ اللیل، لیل کا معنی ہے رات۔ یہ مکی صورت ہے، 21 آیتیں اور ایک اس کا رکوع ہے۔ شروع میں واللیل اذا یغشی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم، رات کی قسم کھائی، پھر دن کی قسم کھائی، پھر نر اور مادہ کی قسم کھا کے اللہ تبارک نے کیا بتایا، یعنی مذکر مؤنث کی قسم کھائی، کیا بتایا کہ ان سعیکم لشتی، یعنی جس طرح دن اور رات، نر اور مادہ مخلوقات کا آپس میں اختلاف ہے نا، اسی طرح تمہاری کوششوں اور تمہارے اعمال میں بھی اختلاف ہے، تو ظاہر ہے پھر نتیجے کے طور پر جزا سزا بھی الگ الگ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جس شخص میں بھی بھلائی کے یہ 3 اوصاف جمع ہو جائیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے فراخ دل ہو، اللہ سے ڈرتا ہو اور اس کی نافرمانی اور حرام کام سے بچتا ہو، اور سب سے اچھی بات یعنی اللہ کے ایک ہونے کو اور اس کی نازل کی ہوئی ہر بات کو سچ مان کر اس کا تابع ہو جاتا ہے، تو اس کے پھر اس کے رجحانات کے مطابق ہم بھی اس کے لیے نیکی اور جنت کی راہوں پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ وہ جنت کے راستے پر آسانی سے گامزن ہوتا ہے، یعنی نیکی اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، یعنی جس میں شر کے یہ 3 اوصاف جمع ہیں، وہ کہ وہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، آخرت کے انجام سے اور حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اور سب سے اچھی بات یعنی اللہ کے ایک ہونے اور اس کا نازل کردہ باتوں کو جھٹلاتا ہے، جو اچھی بات ہے نا، یعنی اللہ کا ایک ہونا سب سے اچھی بات ہے، تو اس کو بھی نہیں مانتا، تو پھر ہم اسے اس کی خواہش کے مطابق اس کے راستے پر چلا دیتے ہیں، جو مشکلات کا راستہ ہے، مصیبتوں کا راستہ ہے اور جہنم کا راستہ ہے، یعنی نیکی کرنا اس کے لیے مشکل اور گناہ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، یعنی جب جہنم میں گرے گا تو وہ مال اس نے جو کنجوسی کر کے جمع کیا تھا اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یعنی جو راستے لوگوں نے اپنی مرضی سے یا پھر اپنے بڑوں کو دیکھ کر یا غیر قوموں کی نقل کرتے ہوئے اختیار کیے، وہ اللہ کے راستے نہیں ہیں۔ اس لیے کتنے بھی خوبصورت راستے ہوں، کتنے بھی خوبصورت طریقے ہوں، وہ ہدایت نہیں ہے، ضلالت ہے۔ اللہ کی ہدایت وہ ہے جو خود اس کی طرف آئی، اور وہ صرف قرآن مجید ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، سنت، حدیث۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، راستہ بتانا صرف ہمارے ذمہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے بنانے والے اور ان کے مالک ہم ہی ہیں، تو اس کا راستہ بھی ہم ہی بتاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، یعنی شعلے مارتی آگ ہے جو کہ اللہ نے بتایا میں ڈراتا ہوں، میرا کام راستہ بتانا ہے، وہ میں نے بتا دیا، اور نہ ماننے والوں کو جو نہیں مانتے ان کے لیے زبردست شعلے مارتے ہوئے آگ سے ڈرا دیا۔ اب ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے، سب کو زبردستی مسلمان بنانا اللہ نے فرمایا میری حکمت کے خلاف ہے، لوگوں کو اختیار دے دیا۔ لا یصلٰہا الا الاشقیٰ، اللہ نے بتایا کہ کچھ شقی بھی ہیں، بدبخت بھی ہیں، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، تو اللہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، معاف اس کو کرے گا جس نے اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا۔ اور تو گناہ انسان ہونے کے ناطے ہو ہی جاتے ہیں، ہاں اگر کبھی
یعنی غلطی سے شرک ہو بھی گیا تو اس سے توبہ کر لے اور دوبارہ اس سے بھی بچ جائے تو اس کی بھی معافی ہے، لیکن معافی مانگے بغیر جب چلا جائے دنیا سے تو آئندہ یعنی غلطی کر لی، شرک کر لیا، لیکن پھر معافی مانگ کے دوبارہ کبھی وہ شرک نہ کرے۔ اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ جہنم میں صرف بڑے بدبخت داخل ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پکے کافر اور نہایت بدبخت ہیں، جہنم دراصل انہی کے لیے ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہوں گے۔ اگر کچھ نافرمان قسم کے مسلمان جہنم میں جائیں گے تو وہ لازمی طور پر ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ سزا کے طور پر ان کو داخل کیا جائے گا اور ان کا یہ دخول عارضی ہوگا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے وہی دور رہے گا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک کرتا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے مال کو بھی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، وہ مال اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا، بلکہ خرچ کرنے سے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور جنت مل جائے اور اس کو رب کا دیدار حاصل ہو جائے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی جنت کی بہت ساری نعمتیں اور بہت سے بلند مرتبے اس انسان کو مل جائیں گے، اور خاص طور پر اس میں کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں خرچ کرنے والے سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کمزور مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرواتے تھے اور نیکی کے ہر کام میں رضائے الہی کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ سب سے پہلے اس سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مراد ہیں، اور اس کے بعد ہر وہ مسلمان ہیں جو ایسی صفات جس میں موجود ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اور اللہ کے راستے پر چل کر۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں داخل کر دے۔ الحمدللہ ہماری سورہ اللیل مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔